صورتیں نہیں بن سکی، 10 صورتیں نہیں لا سکے. پھر قرآن نے کہا فاتو بصورت من مثلہ، ایک صورت لے آؤ. ارے 10 نہیں لا سکے، ایک لے آؤ. اچھا چیلنج بڑا آسان ہو گیا، بات بڑی آسان ہو گئی، کام بڑا آسان ہو گیا. آؤ یہودیوں آ جاؤ، عیسائیوں آ جاؤ، مشرکوں آ جاؤ، کافروں آ جاؤ، مرزائیوں آ جاؤ، قادیانیوں آ جاؤ، لاہوریوں آ جاؤ. بیٹھ گئے، ساتھ جوڑ گئے، بیٹھ گئے. جب بیٹھتے ہیں تو بیٹھ کر سوچتے ہیں قرآن جیسی ایک سورت سب سے چھوٹی سورت کون سی ہے؟ انا آتینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، سب سے چھوٹی سورت ہے. ارے یہ چھوٹی سورت ہے، 3 آیتوں پر مشتمل سورت ہے. کیوں نہ یہ 3 آیتیں ہی بنا لے، ایک سورت بن جائے گی، اسی مثل بن جائے گی. قرآن کا چیلنج پورا ہو جائے گا. قرآن کا بیان ہم للکار کر کہہ سکیں گے قرآن تیرا بیان پورا کر دیا، تیرے چیلنج کو پورا کر دیا. اب آ میدان تیرا ہے یا میرا ہے، اب آ تیرے چیلنج کو پورا کر دیا. بیٹھ جاتے ہیں، سر جوڑ کر بیٹھ جاتے ہیں. جب سر جوڑ کر بیٹھے، دن گزر گئے، لمحات گزر گئے، اوقات گزر گئے، ہفتے گزر گئے، مہینے گزر گئے، سال گزر گئے، صدیاں گزر گئی، 1000 سال گزر گئے. لیکن 10 صورتیں تو کیا، قرآن کا چیلنج ایک صورت کا تھا، ایک صورت بھی نہ لا سکے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى له صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ایک صورت نہ لا سکے. ارے ایک صورت نہ لا سکے. جب قرآن جیسی ایک صورت نہ لا سکے، صاحب قرآن جیسی صورت کہاں سے آئی؟ جب قرآن جیسی ایک صورت نہ آ سکی، صاحب قرآن جیسی ایک صورت کہاں سے آ سکے گی؟ سب سے چھوٹی صورت سورہ کوثر ہے، اس جیسی صورت نہ آ سکی. تو جس سورہ کوثر نے تفسیر کے سمندر بہا دیے، جس سورہ کوثر نے مضمون کے میدان بہا دیے، میدان چھوڑ دیے، اور اتنی تفسیریں چھوڑ دی کہ ان کی تفسیریں جو ہے وہ لکھتے مفسرین تھک گئے، مفسرین کے قلم جواب دے گئے، محدثین کے قلم جواب دے گئے، مؤرخین کے قلم جواب دے گئے، ادیبوں کی زبانیں گم ہو گئی، خطیبوں کی زبانیں خاموش ہو گئی. جب اس صورت جیسی ایک صورت نہ بن سکی تو محمد مصطفیٰ کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ صورت عطا فرمائی، یہ جن کو یہ ساری خیر عطا فرمائی، خیر کثیر عطا فرمائی، ان جیسی صورت کیسے بن سکتی ہے؟ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. انہوں نے دیکھا کہ اب قرآن جیسی صورت تو نہیں بنا سکی. صدیاں گزر گئی، 1000 سال گزر گئے. 1000 سال گزرنے کے بعد قرآن جیسی صورت نہ لے سکے، میدان کے اندر نہ اتر سکے، کوشش کارگر نہ ہو سکی، چیلنج پورا نہ کر سکے. انہوں نے کہا اچھا غصہ آ گیا. یاد رکھیے جب دلیل ختم ہوتی ہے، دلیل پن انسان کیا کرتا ہے؟ جب انسان دلیل ختم کر بیٹھتا ہے، دلیل پن بیٹھتا ہے. جب انسان کی دلیل چلی جاتی ہے، دلیل پن آ جاتا ہے. دلیل ہو گئے، جب دلیل گئی دلیل ہو گئے، جب دلالت گئی ذلت آ گئی. جب ذلت آ گئی تو انہوں نے کہا قرآن جیسا بنا تو نہ سکے، قرآن کو جلا دو، قرآن کو جلا دو. ارے بدبخت، یہ سوچ لیا ہوتا، یہ خیال کر لیا ہوتا، یہ تصور کر لیا ہوتا، یہ کوئی تورات تھوڑے ہے، یہ کوئی زبور تھوڑے ہے، یہ کوئی انجیل تھوڑے ہے جس کو ختم کر دیا جائے تو پھر یہ اس کا وجود ختم ہو جائے گا، یہ رہے گی نہیں. ارے یہ تو قرآن ہے جس کا حافظ ہر مسلمان ہے. یہ تو قرآن ہے جس کا حافظ، جس کا یاد کرنے والا ہر بچہ مسلمان ہے. مسلمانوں کے بچوں کے سینے میں یہ قرآن ہے، مسلمانوں کے سینوں کے اندر یہ قرآن ہے. ارے تو کتاب سے سورت کو جلا دے گا، مسلمانوں کے سینوں سے کیسے جلائے گا؟ اس نے یہ بھی کوشش کری. اس نے کہا ہاں یہ قرآن آنے والے، قرآن دینے والے یہ ہے نا، خواجہ ہند ہے، معین الدین چشتی ہے، داتا گنجوہ شاہی حجویری ہے، بابا فرید الدین ہے. ارے انہوں نے کہا ہم قرآن جلاتے ہیں، قرآن ختم نہیں ہوتا، قرآن آنے والے کو جلا دو. جنہوں نے قرآن دیا انہیں جلا دو. کیسے جلاؤ گے؟ ارے خود کچھ جیسے بنا دو، جیسے پہنا دو، جیسے پہنا کر ان کو داتا گنج بخش علی حجویری کے مزار پہ بھیج دو، عبداللہ شاہ غازی کے مزار پہ بھیج دو، فرید الدین کے مزار پہ بھیج دو. ارے وہاں پر جا کر یہ قرآن جنہوں نے مسلمانوں کو قرآن دیا ہے ان کو مٹا دو، ان کو مٹا دو. لیکن بخدا نہ تو قرآن کو
لانے کی سازش کے اندر کامیاب ہو سکے، نہ جنہوں نے قرآن دیا، قرآن کی حفاظت کا سبب بنے، قرآن کو آگے لانے میں سبب بنے، ان کا کوئی بات نہیں کر سکتا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ کیسے کر سکے، کیسے کر سکے، یہ کبھی کر نہیں سکتے، اس لیے قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود خالق کائنات نے لیا۔ انہوں نے کہا غصہ نکالنا شروع کر دیا، انہوں نے کہا اچھا ہم نہ قرآن کو ختم کر سکے، نہ قرآن کے ترجمان کو ختم کر سکے، اب ایسے کرو انتشار پھیلا دو، مسلمانوں کو جدا جدا کر دو، مسلمانوں کو الگ الگ کر دو، مسلمانوں میں تفرقہ ڈال دو، مسلمانوں میں لڑائیاں ڈال دو، جھگڑے ڈال دو، فساد ڈال دو، ان کو جدا جدا کر دو۔ کیا ہوا؟ ارے ایک تو کہا اہل بیت کی گستاخی کر، ایک نے اٹھ کر کہا میں اہل صحابہ کرام کی گستاخی کر، ایک تو کہا حضور کی شان میں گستاخی کر، ایک تو کہا خدا کے خلاف بول، خدا کے خلاف پڑھ۔ انہوں نے پیسہ لیا، کمائی کی، پیسہ لینے کے بعد ایک کہنے لگا خدا جھوٹ بولنے پر قادر ہے، خدا کی عظمت کے خلاف لکھ دیا، خدا کی عظمت کے خلاف بکواس کر دیا۔ کسی نے کہا کہ اگر خدا چاہے ایک آن میں کروڑوں محمد کے برابر پیدا کر دے، محمد مصطفیٰ دیوار کے پیچھے کا نہیں جانتے، ان کو تو کسی چیز کا علم نہیں، وہ کسی چیز کے مالک و مختار نہیں، حضور کی عظمت کو گھٹانا شروع کر دیا، وہ کسی چیز کو نہیں جانتے، حضور کی عظمت کو گھٹانا شروع کر دیا۔ ایک اٹھا اس نے اہل بیت کے خلاف بکنا شروع کر دیا، ایک اٹھا صحابہ کرام کے خلاف بکنا شروع کر دیا۔ کسی طریقے سے مسلمانوں کے خلاف، مسلمانوں کے درمیان خلاف پیدا کر سکے، انتشار پیدا کر سکے، اختلاف پیدا کر سکے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں کی روح کو بیدار ہونے دے تو جب مسلمانوں کی روح بیدار ہو گئی، وہ روح کہ جس کو اقبال نے روح محمدی کا نام دیا ہے، جس کو اقبال نے روح محمدی کا نام دیا ہے، وہ روح بیدار ہو گئی تو وہ بیدار ہونے کے بعد انشاءاللہ یہ دجالی فتنوں کے خلاف سارے مسلمان سیسا پلائی دیوار بن کر ان کا مقابلہ کریں گے۔ اور عزیزان محترم، آج آپ کے اس حالات کا کیا اسی میسج کو کنوے کرنے کے لیے، اسی پیغام کو پھیلانے کے لیے، محبت مصطفیٰ کے اس پیغام کو پھیلانے کے لیے، عظمت مصطفیٰ کے گانے گانے کے لیے، عظمت صحابہ کو برقرار کرنے کے لیے، عظمت اہل بیت کو اجاگر کرنے کے لیے، مسلمانوں کی روح محمدی کو بیدار کرنے کے لیے آج اس وقت آپ کے سامنے یہ قاری محمد اصغر نوری صاحب کی قیادت کے اندر، مولانا محمد نواز کی قیادت کے اندر، ادھر حافظ محمد زمان کی سرپرستی کے اندر آج یہ سنی تحریک کے جیالے اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہ اس وقت اس مجلس کے اندر، اس محفل کے اندر آپ تنہا نہیں ہیں، بلکہ اس وقت دیوالپور سے تشریف لائے ہوئے سنی تحریک کے سٹی کنوینئر جناب ڈاکٹر خضر افتخار صاحب بھی موجود ہے، جو کہ آپ کو یہ میسج دینے آئے ہیں اٹھیے، عظمت مصطفیٰ کے لیے اٹھیے، عظمت صحابہ کے لیے اٹھیے، عظمت اہل بیت کے لیے اٹھیے، عظمت قرآن کے لیے اٹھیے، اور پاکستان نہیں پوری دنیا کے گلی گلی، کوچا کوچا، کریا کریا، بازار بازار اٹھ کر یا رسول اللہ کے نعرے کو عام کر دیجیے، نعرے رسالت کو عام کر دیجیے، یا رسول اللہ کے نعرے کو عام کر دیجیے۔ دھرنے والا میں رہنے والوں یاد رکھیے، اگر تم اس کوشش کے اندر اٹھو گے، محبت مصطفیٰ کے ترانے گانے کے لیے اٹھو گے، محبت مصطفیٰ کی عظمت کو، عظمت مصطفیٰ کو اجاگر کرنے کے لیے اٹھو گے، نعت مصطفیٰ کو پڑھنے کے لیے اٹھو گے، پڑھانے کے لیے اٹھو گے، یاد رکھو اس میں تم اکیلے نہیں ہوگے، دیپالپور کے سنی تمہارے ساتھ ہیں، اکاڑا کے سنی تمہارے ساتھ ہیں، لاہور کے سنی تمہارے ساتھ ہیں، کراچی کے سنی تمہارے ساتھ ہیں۔ ادھر ایک کو کانٹا چبھے گا، پوری دنیا کے سنی بیتاب ہو جائیں گے، پوری دنیا کے سنیوں تک خبر پہنچ جائے گی۔ اس لیے اٹھیے، عظمت مصطفیٰ کے ترانے گانے کے لیے، محبت مصطفیٰ کے ترانے گانے کے لیے اٹھیے، آئیے سنی تحریک کا ساتھ دیجیے، قرآن کی عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے سنی تحریک کا ساتھ دیجیے۔ کیا آپ ساتھ ہیں سنی تحریک کے؟ اس مقصد کے تمام احباب ہاتھ بلند کر کے گواہی دیں، یہ تمام احباب گواہی دے رہے ہیں قرآن کی عظمت کے لیے، مصطفیٰ کی عظمت کے لیے، صاحب قرآن کی عظمت کے لیے، صحابہ کی عظمت کے لیے، سارے مسلمان ایک ہیں، سارے مسلمان ایک ہیں۔ ادھر
सुन्नी तहरीक की तरफ से मोहतरम मोहम्मद हारून साहब भी कह रहे हैं कि ये धरने वाला के जो सुन्नी मुसलमान है ये अपने आप को तनहा न समझे, हम आशिक़े रसूल इसके मुकाम में कदमे कटाने के लिए हर लड़का तैयार है। और इनके जो है जहां पर इनका पसीना गिरेगा वहां पर हमारा खून गिरेगा। वो कहते हैं, ये सारे सुन्नियों का ये नारा है, सारे सुन्नी ये कहते हैं कि जहां पर धरने वाला के रहने वाले सुन्नियों का पसीना गिरेगा वहां पर पूरी दुनिया के सुन्नी मुसलमानों का खून गिरेगा, क्योंकि ये इश्क़ मुस्तफा की खातिर कुर्बानी देना जानते हैं। लेकिन इस सिलसिले में ये भी याद रखें, हम दुरूद वाले हैं, दरूद वाले नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी तहरीक पूरे पाकिस्तान में वो वाहिद तहरीक है कि जिस पर कोई दहशतगर्दी का पर्चा नहीं है, वो वाहिद तहरीक है। मैंने आपको अगर बुलाया है, आपसे हाथ खड़े करवाए हैं, इसलिए नहीं कि आप उठिए, अपने हाथ में स्नेहा पकड़िए और उठकर बेगुनाह मुसलमानों को कत्ल कीजिए, कत्लो गारत शुरू कर दीजिए, इसलिए नहीं मैंने कहा। मैंने आपका साथ इसलिए नहीं मांगा कि आप उठिए, कुछ जैकेट पहनिए, बेगुनाह मुसलमानों की शहादत के जिम्मेदार बन जाइए, नहीं, मैंने इसलिए हाथ खड़े करवाए हैं, पाकिस्तान हमारे बुजुर्गों ने बनाया था, इसकी हिफाजत करते हुए इसको बचाना भी हम नहीं है। तो जोर से मेरे साथ नारा लगाइए, पाकिस्तान बचाया था, पाकिस्तान बनाया था, पाकिस्तान बचाएंगे, पाकिस्तान बनाया था, पाकिस्तान बनाया था, पाकिस्तान बनाया था, कुछ हमलों को पाकिस्तान से भगाएंगे, दुश्मनाने रसूल को पाकिस्तान से भगाएंगे, दुश्मनाने औलिया को पाकिस्तान से भगाएंगे। तो अज़ीज़ान मोहतरम, पाकिस्तान इज्जत की खातिर हम खून का एक एक कतरा बहाने को तैयार है। और इस अज़म के इजहार के लिए फकत 2 मिनट के लिए आपके सामने तशरीफ लाएंगे पाकिस्तान सुन्नी तहरीक दीपालपुर के मोहतरम मोहम्मद हारून साहिब। आपके दीपालपुर में सुन्नी तहरीक के जो सदर है मोहतरम मोहम्मद शाहिद बेजार साहब, जिन्होंने थोड़ी देर पहले आपको अमेरिका की गुलामी से बेजार होने का पैगाम दिया था, थोड़ी देर पहले इसराइल की गुलामी से बेजार होने का पैगाम दिया था, ये सुन्नी तहरीक के सदर है, पास खड़े आगे तशरीफ ले। ये सुन्नी